السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری کا خانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے انڈے کے بارے میں، جس کو انگلش میں ایگ کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کو عربی کے اندر بیضہ دجاج کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کو فارسی کے اندر تخم مرغ کہا جاتا ہے۔ ایک معروف چیز ہے، تقریباً ہر گھر کے اندر اس کا استعمال لازمی طور پہ ہوتا ہے۔ جب ہم انڈے کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد مرغی ہی کا انڈا ہوتا ہے، جو کہ معروف ہے۔ اگر اس کے مزاج کو دیکھا جائے تو انڈا دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے چھلکے کے اندر ایک سفیدی ہوتی ہے اور سفیدی کے اندر زردی ہوتی ہے۔ اس کی جو سفیدی ہے یہ دوسرے درجے کے اندر سرد مزاج کی حامل ہوتی ہے، اور پہلے درجے کے اندر خشک مزاج کی حامل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو اس کی زردی ہے وہ دوسرے درجے میں گرم خشک مزاج کی حامل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں، انسان کے لیے بہت سارے فائدے اس سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مولد خون ہے، وہ تمام تر مریض جن کے جسم کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے، ان کے لیے انڈے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔ انڈوں کے استعمال سے انسان کی خون کی کمی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام بدنی انسانی کے لیے اس کو تقویت کا باعث بنایا ہے۔ یہ مقوی بدن ہے۔ انڈے کے استعمال سے جسم کو قوت اور طاقت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی بدنی انسانی سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی انسان کے اندرونی اور بیرونی اعضاء ہیں ان پر انڈے کا اثر ہوتا ہے، اور اس میں قوت اور طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح انڈا جو ہے یہ مقوی با ہوتا ہے، یعنی خاص کر وہ مریض ہے جو تقویت با کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ کمزوری با کے مریضوں کے لیے انڈا جو ہے وہ استعمال کرنا ان کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ انڈے کو ہمیشہ ہاف بوائل کر کے استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جلدی ہی ہضم ہو جاتا ہے، زود ہضم ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ جزو بدن بن جاتا ہے، جسم کی خوراک بن کے اور جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر انڈے کو زیادہ دیر تک بوائل کیا جائے پھر استعمال کیا جائے تو یہ انڈا دیر ہضم ہوتا ہے، جلدی ہضم نہیں ہوتا، اس لیے اس کو ہاف بوائل ہی استعمال کرنا چاہیے۔ انڈے کو ہاف بوائل کر کے اگر تخم مولی کو پاؤڈر کر لیا جائے تو اس تخم مولی 1 یا 2 گرام اوپر چھڑک کر اگر ڈیلی استعمال کیا جائے تو یہ تقویت با کے لیے انتہائی ایک مفید طریقہ اور نسخہ ہے کہ اس کے استعمال سے انسان کی جو با کی کمزوری ہے وہ زائل ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کمزوری با کے علاج کے لیے انڈے کو مختلف طریقوں سے اس کا حلوہ بنا کر بھی کھلایا جاتا ہے، اس لیے یہ تقویت با کے اندر بہترین کام کرتا ہے۔ انڈے کی جو سفیدی ہوتی ہے ان مریضوں کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے کہ جن کا جسم کا کوئی حصہ جل گیا ہو، اس کو اکیلے بھی جلے ہوئے جگہ پر لگاتے ہیں، اور کبھی دوسری مرہموں کے اندر شامل کر کے مرہمیں تیار کر کے بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ وہ عورتیں جو حاملہ ہیں یا دودھ پلانے والی ہیں ان ماؤں کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے انڈے کا استعمال، اور اسی طرح دل کی صحت کے لیے بھی انڈے کا استعمال بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ امراض قلب کے اندر مبتلا افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ساتھ ساتھ انڈے کا استعمال کریں، جس سے نہ صرف یہ کہ ان کی کمزوری دور ہوتی ہے بلکہ دل کی صحت کو بھی یہ بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بڑھتی عمر کے اثرات کی وجہ سے انسان کی بینائی کے اندر اکثر فرق آ جاتا ہے۔ اگر انسان مسلسل انڈے کا استعمال جاری رکھے تو یہ بڑھتی عمر کے اثرات انسان کی نظر پر نہیں پڑتے ہیں، اور نظر جو ہے انسان کی بہتر رہتی ہے۔ لہذا انڈے کا استعمال انسان کی بینائی کے لیے بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ پٹھوں کی صحت کے لیے بھی یہ بہترین ہے کہ جس طرح انسان جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے اس کے پٹھوں کے اندر کمزوری آنا ایک قدرتی امر ہوتا ہے، لیکن اگر انڈے کا استعمال کیا جائے تو پٹھوں کی کمزوری بھی آہستہ آہستہ دور ہوتی ہے، اور وہ تمام تر عوامل جو پٹھوں کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتے ہیں انڈے کا استعمال ان سے بھی انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور اسی طرح جو انسان کی قوت مدافعت ہوتی ہے، بیماریوں کے خلاف لڑنے کے جو قوت اور طاقت انسان کے اندر ہوتی ہے اس کے اندر بھی اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اگر نفع خاص اس کا دیکھا جائے تو انڈے کا تو یہ مقوی با ہوتا ہے۔ اگر اس کی مضرت دیکھی جائے کہ انسان کو نقصان کون سا یہ پہنچا سکتا ہے تو گرم مزاجوں کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ گرمی کے اندر اضافہ کر دیتا ہے۔ ایسے تمام افراد جو گرم مزاج کے ہیں وہ انڈے کو استعمال کریں، لیکن دودھ کے ساتھ استعمال کریں یا گاجر کے جوس وغیرہ کے ساتھ استعمال کریں تاکہ اس سے فائدہ حاصل ہو اور وہ نقصان سے بچ سکیں۔
اور اسی طرح اس کی مقدار خوراک جو ہے آپ یہ 2 سے 3 تک آپ ڈیلی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ حسب برداشت اور حسب ہضم آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک بہترین غذا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، لہٰذا انسان کو اس کو استعمال کر کے ان تمام تر فوائد کو حاصل کرنا چاہیے۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستوں اب آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔